سورہ نام آیت نمبر 82. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا تو انہی کے لیے امن اور وہی ٹھیک راستے پر ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے جو ایمان لائے، ایمان لانے کے بعد اپنے ایمان کو شرک سے بچایا، تو کہہ رہے ان کے لیے امن. امن مطلب سلامتی، اور وہ سیدھے راستے پر ہے. دو بشارتیں دی. امن مطلب سکون رہے گا ان کے لیے، ایمان لائے اور اپنے ایمان کو شرک سے بچایا تو ان کے لیے دو وعدے. ایک ہے امن ملے گا ان کو، اب اپنی زندگی میں امن چاہیے، سلامتی چاہیے، ہر کام میں ہماری مسئلے مسائل ہے، تو ہوگا یہ اگر حاصل کرنا ہے ایمان لاؤ اور اس کی حفاظت کرو. تو امن بھی ہے، سلامتی بھی ہے، اور کیسے راستے پہ؟ اللہ تعالیٰ بشارت دے رہے ٹھیک راستے پر. حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کریں گے ان کے امام کے ساتھ. ہر انسان کو اس کے امام کے ساتھ جمع کریں. اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بات کرتے ہیں کہ وہ ان کا امام کیا ہوگا؟ آپ کہتے ہیں امام اس کے اعمال ہوں گے، ایک روایت. دوسری روایت میں حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وہ جو امام ہوگا وہ امام وہ ہوگا جس سے دنیا میں اس کی فرمانبرداری کرتا تھا، جس کو آئیڈل بنا لیا تھا، جس کی فرمانبرداری کرتا تھا، جس کے نقش قدم پر چلتا تھا، وہ اس کا امام ہوگا. تو قیامت کے دن انسان آئے گا، جو بھی انسان ہے، ایک انسان جا رہا ہے تو وہ اس کے اپنے امام کے ساتھ جائے گا. تو دو روایتوں میں مطلب اس کے ساتھ اعمال جائے گا، اس کے اعمال ہوں گے. دوسری روایت جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے جس کی وہ فرما برداری، تابع داری، غلامی کرتا تھا. اب آپ دیکھیں ہم کہ ہمارے زندگی میں کس کی تابع داری ہے، کس کی غلامی ہے، کس کی فرما برداری ہے. دل میں جھانک کے دیکھیں. نفس کی ہوگی، نفس کی ہوگی تو کیا ہوگی؟ خواہشات کے پیچھے، شہوت کے پیچھے ہوگا، لڑکیوں کے پیچھے، اس کو دیکھنا، اس کو دیکھنا. خواہشات ہوگی یا شہوت ہوگی. یہ کون ہے؟ یہ نفس کا غلام ہے، اور یہ اس کا امام ہے دنیا میں، اور یہ اپنے امام کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا. سوچو کیا حال ہوگا اس کا. ہر بندہ اپنے امام کے ساتھ حاضر ہوگا. تو جو نفس کا غلام ہے وہ خواہشات اور شہوت، لڑکیوں کے پیچھے، اس کے پیچھے، اس کی فوٹو، وہ دیکھ لیا، یہ دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، اس کو دیکھ لیا، یہ نفس کا غلام ہے. دنیا کا غلام ہے. دنیا کا غلام کیا آئے گا؟ مال کے پیچھے بھاگتے رہے گا. مال ہونا اس کو، گاڑی ہونا اس کو، گھر ہونا اس کو. ضرورت کے حد تک بنانا وہ جائز ہے، مگر اس کے دل میں غلامی مال کی ہو. وہ یہ یقین کر لے گا، تصدیق کر لے گا کہ مال کے بغیر تو میری زندگی نہیں ہے. مال رکھنا گناہ نہیں ہے، مال کو دل میں رکھنا گناہ ہے. مال رکھنا گناہ نہیں ہے، مال کو امام بنا لینا گناہ ہے. پوزیشن رکھنا گناہ نہیں ہے، پوزیشن کو امام بنا لیا کہ میری پوزیشن کے بغیر کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ساری چیزیں، تو جو بندہ جس کی غلامی کر رہا ہے، جس کے نقش قدم پر چل رہا ہے، جس کے تابع دار ہے، وہ اس کا امام ہے دنیا میں. وہ اپنے امام کے ساتھ حاضر ہوگا. اور کوئی بندے ایسے ہوں گے جو صالحین کو امام بنا لیے، وہ صالحین کے ساتھ حاضر ہوں گے. کوئی بندے ایسے ہوں گے شہداء کو امام بنا لیے، وہ شہداء کے ساتھ حاضر ہوں گے. کوئی بندے ایسے ہوں گے وہ جو صدیقین کو امام بنا لیے تو صدیقین کے ساتھ ہوں گے. کوئی انبیاء علیہ السلام کو امام بنا لیے، وہ انبیاء علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے. جو کوئی امام حسین رضی اللہ عنہ کو امام بنا لے تو وہ امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ. تو بات اپنا امام کون ہے وہ دیکھ لیں. وہ امام کے ساتھ کیا ہوں گے؟ قیامت میں حاضر ہوں گے. اللہ معاف کرے. ہمیں جو ہے نا یہ چیز غور و فکر کرنی چاہیے کہ ہماری زندگی کا راستہ کس کی امامت میں چل رہا ہے. مطلب ہم کس کے پیچھے چل رہے ہیں؟ ہم نفس کے پیچھے، دنیا کے پیچھے، یا صالحین کے نقش قدم پر چل رہے ہیں؟ تو صالحین کے نقش قدم پر کون چلتا ہے؟ حضور غوث الثقلین رضی اللہ عنہ کیا فرمائے؟ جس کا دل اسباب سے اور لوگوں سے پاک ہے، وہ صراط مستقیم کی قدر کرتا ہے اور صراط مستقیم کے راستے پہ چلتا ہے. تو پاکی ہونا، تو پاکی ہونے کے لیے کیا چاہیے؟ پانی چاہیے. تو پانی کون ہے؟ صالحین ہے. پانی کا ذریعہ ہے. پانی کیا ہے؟ علم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا جانتا پن. یہ آ جائے گا تو پاکی ہو جائے گی. مگر یہ آئے گا کہاں سے؟ ذریعے سے، سورس. اس کا سورس کیا ہے؟ انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین. یہ سورسز ہے اس کے. یہ سورسز سے ملے گا پانی. وہ پانی کیا ہے؟ علم لا الہ الا اللہ.
لا الہ الا اللہ کا جانتا بن. وہ جب آئے گا تو وہ باطن پاک ہو جائے گا. صلو علی النبی اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. سورہ اعراف آیت نمبر 171 174. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے ان کے سروں کے اوپر پہاڑ اٹھا کر کھڑا کیا گویا کہ وہ سائبان تھا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے. یہ بڑی زبردست مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے قرآن میں. بنی اسرائیل کو کتاب دی گئی تو بنی اسرائیل کتاب پہ عمل کرنا چھوڑ کر جو چاہے من چاہے حرکتیں کرتے تھے ہر بار. تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا, ایک بار بنی اسرائیل کے اوپر پہاڑ کو کھڑا کر دیا, اٹھا کے پہاڑ کو اوپر. اب اللہ تعالیٰ پوری اس کے واقعے کا پوری ڈیٹیل بتا رہے ہیں, یہ کوئی کہانی نہیں ہے. سورہ اعراف آیت نمبر 171 سے 174 تک. اب پہاڑ کھڑا کر دیا اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی بات بھی بتا رہے ہیں. وہ لوگ کیا سوچے, وہ یہ تو پورا اوپر آ گیا, اب اپنے اوپر گرے گا. اگر اب اللہ کی بات نہیں سنے تو اپن اس کے نیچے گرتے ہیں, ہلاک ہو جاتے. اب انہوں نے بولا کہ ہاں ہم سب مانتے, ہم قرآن پہ بھی عمل کر, آپ کی جو کتاب ہے تورات ہم عمل کریں گے, موسیٰ علیہ السلام کی بات سنیں گے, ساری چیزیں جی 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 سارے مان لی. اب یہی مثال اپنی زندگی میں لاؤ. اپنی زندگی میں پہاڑ تو ظاہری نظر نہیں آ رہا, مگر مصیبتوں کے پہاڑ ہیں ہمارے پاس, پریشانیوں کے پہاڑ ہیں ہمارے پاس. ہمارے پاس یہ کام نہیں ہو رہا اس کا پہاڑ ہے, وہ بیماری کا پہاڑ ہے, یہ برکت نہیں ہے اس کا پہاڑ ہے. جو اپنے چیلنجز سے وہ پہاڑ آ گئے. یہ آیت سے نصیحت لینا ہے ہمارے کو. یہ بنی اسرائیل کا بول کے اپن خوش ہو گئے, ان کو بولے اپنے کو نہیں بولے, وہ ان کو نہیں اپنے کو بول رہے ہیں. انہوں تو جو تھا ہو گیا ان کا, اب ہمارے کو اب ہم لائیو ہے, ہمارے کو کام کرنا ہے. تو ہمارے لیے کیا نصیحت ہے اس میں؟ اب ہمارے اندر وہ دیکھے جو پہاڑ ہمیں ظاہری نظر نہیں آ رہا مگر ہمارے اوپر ہے. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بنی اسرائیل تو ڈر کے پہاڑ کو ہٹانے کے چکر میں کرے تھے, مگر ہم کیا کرنا چاہیے؟ ہم اللہ کو راضی کریں, پہاڑ بھی ہٹ جائے گا, اللہ بھی راضی ہو جائیں گے. ہم ان کی طرح نہ کریں کہ دل میں اب گرے گا, یہ پریشانی آ گئی, یہ چلی گئی, تو پھر میں شروع کرتا ہوں یہ پوری لسٹ, ابھی اس کو ہٹا دو. اب یہ جو میری گناہوں کی جو لسٹ ہے, یہ ذرا 3-4 پریشانیاں پرابلم ہے, اللہ تعالیٰ ہٹا دو ہٹا. اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے دل کو, ان 3-4 یہ ہونے کے بعد پھر آنے والا ہے بول کے اللہ تعالیٰ کو نہیں. اللہ تعالیٰ یہ جب یہاں بول رہے تو ہمارا نہیں بول رہے ہوں گے. اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے, دے دیتے ہیں, بعد میں حساب لیں گے اس کا. مگر ہم دیکھیں کہ ہم کتنے ذلیل ہو رہے ہیں. ہم اپنے پروردگار کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, مگر پروردگار کو دھوکہ نہیں دے سکتے. تو ہمیں ایسی حرکتیں تو نہیں کرنی چاہیے جو ہمارے دل پہ نظر رکھا ہے. ہم سوچ رہے ہیں یہ 3 کام میرے پورے ہونے کے بعد یہ زندگی شروع کر دو. تھوڑا لیٹ ہو گیا تو 40-50 دن ہو گئے تو ارے ہو رہا ہی نہیں, اب میں کب جاؤں گا ادھر, یہ تو میری لائف ختم ہو جا رہی, میرے پرابلمس ختم ہو گئے تو میں ادھر جا کے پھر بدماشی کروں گا نا. پرابلم ختم ہی نہیں ہو رہی, میں بدماشی کب کروں گا, زندگی ختم ہو جا رہی. مولا پھر جلدی مولا جلدی ختم کر دے جلدی, تاکہ میں پھر شیطانیت شروع کروں. اللہ معاف کرے. تو یہ چیزیں جو ہے نا اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, تو ہمیں جو ہے نا حیا کرنی چاہیے. مگر یہ احساس کیوں نہیں ہو رہا ہے؟ احساس اس لیے نہیں ہو رہا ہے کہ ہمیں علم لا الہ الا اللہ نہیں. جب علم لا الہ الا اللہ آتا ہے تو ہم دل بولنے لگتا ہے تو دل دیکھنے بھی لگتا ہے. جب دل دیکھنے والا بھی ہے تو دل سمجھنے والا بھی بن جاتا ہے. جب دل سمجھنے والا بن جاتا ہے تو احساس کرتا ہے مولا مجھے دیکھ رہے ہیں, اور ایسا کوئی کونا نہیں ہے جہاں میں جا سکتا ہوں. جب کونا ہی نہیں ہے کہیں بھی تو سیدھا چلنا ہے. آپ کو معلوم ہے ہر طرف سے کیمرے لگے ہوئے, ہر طرف سے کیمرے لگے ہوئے, تو اپن کوئی غلط حرکت کرتے نہیں کرتے. آپ بولے یار پورے کیمرے لگے ہوئے, کچھ بھی نہیں, سیدھا چلو بولتے. تو اللہ تعالیٰ ہر طرف سے دیکھ رہے ہیں. تو کیمرے ہیں ایئرپورٹ پہ تو سارے چیزیں سیدھا چل رہے ہیں, اپن کوئی حرکت نہیں کر رہے. معلوم ہے اگر کوئی حرکت کرے تو ڈیٹین ہو جائیں گے. اپن دوسری کنٹری میں, ارے نہیں بھائی اپنا ہوتا تو دیکھ لیتے, یہاں پر اپن سیدھا چلنا بھائی. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, وہ یقین نہیں ہوا. وہ یقین کیمروں کا یقین ہے, ڈیٹین ہو جائیں گے یقین ہے, کنٹری کا یقین ہے, ایئرپورٹ کا یقین ہے, حکومت کے ٹف لاس کا پتہ ہے. اللہ تعالیٰ کے لاس کا پتہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ دیکھ رہے ہیں, یقین نہیں ہے. کیوں یقین نہیں ہے؟ علم لا الہ الا اللہ مسنگ ہے. وہاں پر علم آیا دنیا کا تو اٹینشن ہو گیا. جب علم لا الہ الا اللہ آ جائے گا تو بندہ دل سے اٹینشن ہو جائے گا, کوئی غلط خیال کو آنے نہیں دے گا. اس کا دل دیکھنے والا, بولنے والا, سمجھنے والا ہو جائے گا انشاءاللہ. صلو علی النبی. اور وہ وقت یاد کرو جب کہ ہم نے ان کے سروں کے اوپر پہاڑ اٹھا کر کھڑا کیا گویا کہ وہ سائبان تھا, اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ان پر گرنے والا ہے. تو ہم نے حکم دیا جو کتاب ہم نے تم کو دی ہے اس کو مضبوطی سے پکڑو, اور جو احکام اس میں لکھے ہیں ان کو یاد کرو, امید ہے کہ تم پرہیزگار بن جاؤ گے.
اللہ تعالیٰ پہاڑ کھڑے کر کے بولے جو کتاب دی ہے اس پہ عمل کرو، اس کو یاد کرو، اس پہ عمل کرو گے، یاد کرو گے، اس کو پکڑے رہو گے مضبوطی سے، تو تم کیا بن جاؤ گے؟ متقی بن جاؤ گے، پرہیزگار بن جاؤ گے. اللہ تعالیٰ نے. اور اے پیغمبر وہ وقت بھی یاد کرو گویا اے پیغمبر وہ وقت بھی لوگوں کو یاد دلاؤ جب کہ تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹوں سے ان کی اولاد کو نکالا. اب اللہ تعالیٰ دوسرا اپنے حبیب کو کہہ رہے ہیں حبیب یہ بھی یاد دلاؤ لوگوں کو کہ جو آدم تھی، جو آدم ہے، آدم کی اولاد ہے، ان کی پیٹوں سے ہم نے پوروں کو نکالا. اب اللہ کی قدرت کہیں سے بھی زندہ کر سکتے ہیں، کہیں سے بھی ٹھہرا سکتے ہیں، کہیں سے بھی کچھ کر سکتے ہیں. تو ان کی پیٹوں سے نکالا، نکال کے کیا کریں؟ اور ان کو خود اپنے نفسوں پر گواہ ٹھہرایا. ان کو نکالا اور ان کو خود گواہ ٹھہرایا. اب کیا گواہ ٹھہرایا؟ اور پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں؟ سوال. ان لوگوں کو پیٹوں سے نکال کے گواہ بنا کے ان کے نفسوں پر اب سوال کرے. اب انہوں نے جواب دیا، سب نے جواب دیا کیوں نہیں، ہم سب گواہ ہیں. سب نے کہا بولا تو ہی پروردگار ہے، تو ہی پالنے والا ہے، تو ہی ہماری حاجتوں کو پوری کرنے والا ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے. سب نے گواہ دیا. پروردگار مطلب پالنے والا، پرورش کرنے والا، حاجتوں کو پوری کرنے والا، ہر ضرورت کو پوری کرنے والا. گواہی دی. وہاں پر گواہی دے دیے، مان لیے، ساری چیزیں ہو گئی. اب آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کے یہ اقرار اس لیے کیا گیا کہ قیامت کے دن تم کہیں یوں نہ کہو. اب اللہ تعالیٰ کرے یہ میں نے کیوں لیا؟ قیامت کے دن تم لوگ جو یو ٹرن مارنے والے ہو نا، انہیں کو معلوم ہے وہ کیا یو ٹرن ماریں گے، وہ بھی بتانے لگا. دیکھ رہے ہیں آپ ہماری ہر چیز پہ نظر ہے مولا کی. اب کیا کریں گے اور قیامت میں جا کے کیا کریں گے. اور ایسے پروردگار کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ میرے کو نہیں دکھ رہا، میں جو چاہے کر لوں. یہ اصل کیا ہے؟ بلی آنکھ بند کر دودھ پیتی ہے، وہ جو کوئی نہیں دیکھ رہے میرے کو، جو دیکھا وہ اس پتھر مارے گا، اس کو نقصان ہوگا اس کو. تو ہمارا حال بھی وہی ہے. ہم آنکھ بند کر لے کے جو ہے نا سمجھ رہے کوئی بھی نہیں دیکھ رہے اپنے کو. ہم کان بند کر لے کے جو ہے نا جو چاہے بول رہے ہیں، کوئی بھی سن رہے مل گئے، سب سن رہے. انہوں کان بند کر لی، آنکھ بند کر لی. یہ ساری باتیں صلو علی النبی. قیامت کے دن تم کہیں یوں نہ کہو، کہنے لگو کہ ہم نے تو اس بات سے بے خبر تھے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو تو ہمارا رب ہے ہمیں معلوم ہی نہیں تھا. قیامت کے دن جا کے یہ کہنے والے تھے کہ مولا تو ہمارا رب ہے، اور ہم کو معلوم ہی نہیں تھا. یہ بات تو یہ تو پتہ ہی نہیں تھا ہم کو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں قیامت کے دن آگے یہ کہو گے یا نہ کہو کہ شرک تو ہم نے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا. پھر کہہ رہے ہیں کہ یہ تو پتہ ہی نہیں تھا کہ آپ ہمارے پروردگار ہو. جو شرک جو ہوا ہے ہم لوگوں نے نہیں کیا، ہمارے باپ دادا کرے، ہمارے بابا ہمارے دادا کرے. اور ہم تو ان کی اولاد تھے جو ان کے بعد پیدا ہوئے. ہم ان کی اولاد ہیں، ان کے بعد پیدا ہوئے، انہوں جو سا کر رہے تھے ہم بھی ایسی کریں. ہمارے کو معلوم ہی نہیں کہ شرک ہے اور تو ہمارا رب ہے. یہ بتائیں گے. تو ہمیں اس کام کی سزا میں ہلاک کرتا ہے جو گمراہوں نے کیا. اور کہیں گے مولا تو ان کے گناہوں کی سزا ہمارے کو کیوں دے رہا؟ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے. ان لوگ کرے بول کے کرے، ان لوگوں کو دوزخ میں ڈال، ہمیں جنت میں ڈال دے. دیکھو یہ باپ دادا کو دوزخ میں ڈالنے والے بولا وہ ہم نے نہیں کیا نا، وہ شروع انہوں نے کیا تھا، ان لوگوں کو قصوروار ہے نا، ہم ان کے بچے تھے بول کے انہوں جیسا بولے ایسا کر لیے، تو ہم نہیں، ان لوگوں کو دوزخ میں ڈالو. اور ہمارے کو پتہ ہی نہیں تھا بولا تم ہمارے پروردگار ہے، ایسا بولے گا بندہ. دیکھیں یہاں پر بھی جو جھوٹا ہوگا نا وہاں پر بھی جھوٹا بولے گا. یہاں جو سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ نہیں دیکھ رہے، وہاں پر بھی سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کیا کر کے نہیں معلوم ہوگا، گھما دوں گا، سمجھ رہا ہوں. اللہ معاف کرے، نعوذ باللہ من ذالک. یہاں پر جیسی حرکتیں ہوگی وہاں پر بھی وہ حرکتیں کرا. اب وہاں جا کے جو حرکتیں کرے گا تو کیا ٹھکانا ہوگا سوچو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ ابھی سے بتا دے رہے اس کی. اور اسی طرح ہم اپنی نشانیاں تفصیل سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ ہماری طرف رجوع کریں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہم ساری باتیں اتنی تفصیل سے کھول کھول کے بتا رہے ہیں کیا کہ لوگ کدھر آئے؟ ہماری طرف رجوع کریں. تو کیا ہے؟ تو پلٹ میں پلٹتا ہوں. اللہ کی طرف رجوع کرنا. انی وجہت وجیہ، مولا میں تیرے چہرے کی طرف میرا چہرہ کرتا ہوں. اس کا چہرہ کدھر؟ اللہ کا چہرہ کا ہے. چہرہ مطلب اپن کوئی اگر بولے نا چاند کو ابھی گراتا ہوں بول کے بولے تو کیا بولتے ہیں اس کو؟ تیری صورت دیکھا، تیرا چہرہ دیکھا، چہرہ جا کے آئینے میں دیکھ.
تو چہرہ آئینے میں دیکھ کا مطلب کیا ہے؟ اپنی اوقات، اپنی اوقات دیکھ. بولے میں فلاں بادشاہ کی بیٹی سے شادی کرو، او تو بادشاہ کی بیٹی شادی، چہرہ دیکھا آئینے میں جا کے دیکھ. مطلب کیا ہے؟ تو ادھر روڈ پہ پھرنے والا آوارہ، وہ بادشاہ کی بیٹی سے شادی ہوتی تیری. تو یہی بات ہے کہ اب اللہ کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ ہو رہا ہے. تو چہرہ مطلب وہ چہرہ نہیں، اپنی اوقات. تو اپنی اوقات کیا ہے؟ میری اوقات یہ ہے کہ میں مملوک ہوں، مولا تو مالک ہے. میری اوقات کیا ہے؟ میں فقیر ہوں، تو مالک ہے. میری اوقات کیا ہے؟ میں مرزوق ہوں، تو رازق ہے. میری اوقات کیا ہے؟ میں مجبور ہوں، تو مختار ہے. وہ یہ ساری چیزیں جو تو اپن کیا ہے؟ اپنی اوقات پہ رہنا. اپن مولا کے سامنے اپنی اوقات پہ جانے کی وجہ اپن ادھر ادھر گھوم رہے. وہ اوقات دکھانا تھا میں کون ہوں، میں یہ ملک میری نہیں ہے، میں فقیر ہوں، میرا کچھ بھی نہیں ہے، جسم بھی میرا نہیں، پیسے بھی میرے نہیں، گھر میں جو بیوی ہے وہ تیری امانت ہے، بچے ہیں تیری امانت ہے، بینک میں جو پڑا ہوا ہے وہ تیری امانت ہے، ساری چیزیں تیری ہیں. مولا میرا کچھ بھی نہیں. مولا اللہ اکبر، میرا کچھ بھی نہیں. اللہ اکبر، میرا سب تیرا ہے. مولا سب تیرا ہے. اللہ تعالیٰ موقع دیے، جان لے لی اس کی. سوال صحیح بولا میرا بندہ، ایماندار ہے، جھوٹ نہیں بولا، سچ گواہی دیا، ایمان کی گواہی دیا. بیمان بھی ہے، اس کو موقع دیے. ایمان والے کو یہ موقع ملا، بیمان کو یہ موقع ملا. بیمان کو موقع اس لیے ملا کہ وہ ایمان والا بن جائے، ایمان والے کو موقع اس لیے ملا کہ اس کے ایمان میں اور اضافہ ہو، وہ دوسروں کو ایمان والا بھی بنائے. تو بات جو ہے نا، ہمیں جو ہے نا مولا کے سامنے چہرہ، تو اولیاء اللہ کہتے ہیں تولو نولو. اللہ تعالیٰ کہتے تو پلٹ میں پلٹتا ہوں. تو اپن اللہ کی طرف پلٹنا، تو اللہ کی طرف پلٹنا وہ تو کہ اللہ تعالیٰ کدھر ہے؟ لیفٹ سائڈ ہے، رائٹ سائڈ ہے؟ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پہ. اپنے دل کو پلٹنا، میں کیا ہوں، اللہ کیا ہے. اللہ سبحان ہے، میں ناقص ہوں، ہر چیز میں میرے نقص ہے. اللہ پاک ہے، اللہ ہر چیز سے پاک ہے. اب جب بندہ بولا میں سب سے پاک، تو میں بول رہا ہوں، اب بولتا نہیں زبان سے، دل میں میری کوئی، میں غلطی نہیں کرتا ہوں، پورے غلطیاں کرتے، میں ہر چیز سے پاک اور سارے ناپاک. تو یہ جو ہے نا، یہ بیمانی کی نشانی ہے، یہ علامتیں ہم دے رہے ہیں. تو ہم کلیمے کو سمجھ رہے تھے. کلیمے میں ہم نے کیا پڑھا کہ لا نافی الجنس. لا نافی الجنس کیا ہے؟ مستقل انکار. تو کیسا ہو رہا ہے؟ کوئی سے انکار ہو رہا ہے. تو کوئی سے مراد کیا ہے؟ یہ بات رکھ کے پھر انشاءاللہ ہم آگے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. کوئی سے مراد کیا ہے؟ کوئی سے مراد مخلوق ہے. کوئی سے مراد کیا ہے؟ مخلوق ہے. تو کوئی مخلوق معبود نہیں. کوئی سے مراد معبود کا انکار نہیں ہے، مخلوق کا بھی انکار نہیں ہے، مخلوق کی الوہیت پن کا انکار. ہر مخلوق دعوے دار ہو رہی ہے کہ میں حاجتیں پوری کر رہی ہوں، پیسہ، نوکری، گاڑی، گھر، ہر چیز مخلوق دعویٰ کر رہی ہے کہ میں تمہاری حاجتیں پوری کر رہی ہوں. تو کلمہ میں ایمان کیا لیا رہا؟ پہلے مخلوق کو نکال. مخلوق کو نکال مطلب پیسے نکال کے باہر روڈ پہ پھینکنا نہیں ہے، پیسوں کی جو الوہیت پن دل میں ہے وہ نکالنا ہے. نوکری چھوڑ کے گھر میں نہیں بیٹھنا ہے، نوکری برابر کرنی ہے، بزنس برابر کرنا ہے، مگر جو بزنس، جو دکان دل میں ہے، ان جا کے اگربتی لگا کے، لیمو لگا کے، پتہ نہیں کیا کیا بول رہا، پھر دکان کھول رہا. انہوں اگربتی نہیں لگا رہے، لیمو نہیں لگا رہے، دکھ رہا نہیں سامنے، مگر دل میں انہوں اگر دین کا دل اگربتی لگاتے رہتا ہو، دکان کو، گاڑی کو، ان سامنے لگاتا، انہوں دل میں لگاتا، ان سامنے 2 لیمو پھوڑتا تو انہوں 20 لیمو پھوڑتے روز. وہ لیمو، وہ اگربتیاں، وہ جو اندر ہے وہ نکلنا. اندر کیا آنا؟ اندر آنا کہ مولا تو ہی حاجت روا ہے. تو مسلمان اپن بن گئے تو مومن کی طرف بننا. تو مومن کیسا ہوتے؟ مسلمان کلمہ پڑھ لیے، سامنے سے اگربتی، لیمو، وہ یہ سارا نکل گیا، اب وہ پوجا ووجا نہیں کر رہے، اب دل مگر لگے ہوا ہے پوجا میں. نوکری کی پوجا برابر کرتا ہوں، دیکھو اب دل میں رہتا، نوکری صبح جاتے وقت خطرناک ہے نوکری میری، چلے گئی تو کیسا ہوگی، ابھی تو میری شادی بھی نہیں ہوئی، شادی ہوگی تو بولتا ابھی شادی ہوئی میری، ابھی تو نئی شادی ہوگی، اور جس کی شادی ہو گئی، جس کو بچے ہو گئے، بچے پڑھنے جا رہے ہیں، اب اس نوکری کو بھگوان تم سلامت رہنا دل میں بولتے آ رہا ہوں، پھر رات میں آگے بول رہا بھگوان تم سلامت رہنا. تو ان جو ہے نا سامنے بولتا، انہوں دل میں بولتے رہتے نوکری بھگوان تم سلامت رہنا، نوکری بھگوان تم سلامت رہنا. اللہ معاف کرے، یہ تشریح کر رہا ہے جو اندر دل میں چلتے رہتا ہے، اس کی تشریح ہے. تو یہ نکلنے کے لیے کلمہ چاہیے. تو کیا کرنا ہے؟ بات کیا سمجھ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہے بعد میں میری الوہیت کا بعد میں اقرار کر، پہلے نکال، پہلے لا سے پہلے نکالنا ہے، نکالنے کے بعد پھر اقرار کی طرف آنا ہے. پہلے انکار،
پھر اقرار. پہلے نفی اس بات پھر اس بات, ٹھیک ہے نا, پہلے نکالنا پھر لے کے آنا. تو پھر لا سے نکالنا, کیا نکالنا ہے اپنے کو, آج کیا سمجھتے ہیں, مخلوق کی الوہیت پن کو نکالنا. انشاءاللہ یہ آج تو صرف انٹروڈکشن تھا, تو انٹروڈکشن میں چیزیں ماشاءاللہ سمجھ نہیں آئی, تو بات کیا سمجھ نہیں آئی, اس کو کلوز کرتے کنکلوژن ویری امپورٹنٹ کہ جزء الوہیت میں اللہ تعالیٰ جو ایمان لے رہے ہیں کس پہ ایمان لے رہے ہیں, الہ پہ, اور جزء رسالت پہ اللہ تعالیٰ کس پہ ایمان لے رہے ہیں, رسول پہ. اللہ الہ ہے بولنا ایمان ہے, محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول ہے بولنا ایمان. اب آج دور میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے وہ سارے, اب جو ایمان نہیں آیا اس کا, ایمان نہیں آیا اس کا, الوہیت کا تو پتہ ہی نہیں ہے اس کو, وہ اللہ پہ ایمان لاتا ہوں, الوہیت پہ اللہ پہ ایمان لایا بول رہا ہوں, اور رسالت پہ انکاری کر دے رہا. تو اللہ ذرا ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے, ان کو نیک توفیق عطا فرمائے. تو اللہ پر ایمان نہیں ہے, اللہ الہ ایمان لے کے آنا ہے. اور لا سے کیا انکار ہو رہا ہے, مخلوق کی الوہیت پن کا انکار ہو رہا ہے. یہ سرکاری زبان ہے, یاد رکھ لینا. تو انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے. اسی سے اللہ سے دعا کرتا ہوں جو کچھ بھی کہا گیا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرما, کہنے والے کو عمل کی توفیق عطا فرما, سننے والے کو ہر دو کے عمل میں اخلاص عطا فرما. اس میں جو غلطیوں سے معاف فرما دے مولا, واسطہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا برحمتک یا ارحم الراحمین.